صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو، اور دن کو بنایا ہے دیکھنے والا، یعنی تم اس میں اپنے کام کاج کرو، اپنی محنت مشقت کرو اور اپنی رزق کو حاصل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اگر اس جیسی کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، تم انسان کی بات کرتے ہو، انسان کو پیدا کرنا، اس نے تم سے بڑھ کر آسمان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، زمین کو کتنا حسین و جمیل اور کیسے پھیلایا ہے، اس کو تو دیکھو۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو بنایا وہی تمہارا رب ہے، وہی ہے تمہارا اللہ، پھر اس کے علاوہ کوئی معبود ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اس کائنات کو بنانے والا وہی حقیقت میں اس کا معبود ہے، اور تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ فرمایا کذالک یؤفک، اسی طرح پھیرے جاتے رہے الذین کانوا، وہ لوگ جو تھے بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کفار مشرکین تھے، وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر گئے جب انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور اللہ کی پیدا کردہ چیزیں نہیں جانا، یعنی دنیا کائنات کا صحیح مالک و خالق اللہ کو نہیں جانا۔ اس وجہ سے وہ بھی اس راستے سے بھٹک گئے کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہی اس کائنات کا معبود برحق ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، تو تمہاری بڑی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، فتبارک اللہ، سو بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے بارے میں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ وہ جس نے زمین کو قرار بخشا ہے، زمین کو ٹھہرایا ہے پانی کے اوپر۔ آج ہمیں کوئی پانی کے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی رکھ کے اس پر کوئی چیز سے ٹھہرانی پڑے تو ہم نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اس پر اس چیز کو کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے پوری زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر کے آپ کو ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر زمین نہیں، آسمان کو پھر بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ آج ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسے کھڑی کرنی پڑے تو ہم نہیں کر سکتے بغیر کسی چیز کے آسرے کے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا پھر یہی نہیں، فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، کتنی خوبصورت صورتیں تمہاری بنائی ہیں۔ آج ہمیں ایک چیز بنانا پڑے، ہم اس کے لیے ہر طرح کی روشنی چاہتے ہیں، ہر طرح کے جو ہے اس کے لیے اسباب چاہتے ہیں کہ ایک چیز بنانے کے لیے لائٹ بھی ہو، میرے پاس اس چیز کے انتظامات بھی ہوں۔ اللہ نے کیسے 3 اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر جب انسان کو بنایا ہے تو اتنا خوبصورت بنایا۔ آج ہم ایک کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشینری بنائے، تھوڑے سے اندھیرے کی وجہ سے ہم اس میں غلطی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں انسان کو بنایا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یہ انسان، اس کا ناک یہاں پہ لگنا چاہیے تھا، کان کی جگہ پر لگ گیا، کبھی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں تبادلہ کر سکتی، کبھی آنکھ ماتھے پر نہیں لگی، کبھی کسی انسان کا ایک ہاتھ بنا اور دوسرا نہ بنا ہو، کبھی کسی انسان کا ایک کان لگا ہوا اور دوسرا نہ لگا ہوا ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت انداز میں ماں کے پیٹ میں خوبصورت طریقے سے ایک ایک چیز کو درست بنایا ہے۔ فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری اچھی صورت کو بنایا ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، جس نے تمہیں اچھا بنایا ہی نہیں، اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب۔ اس رب کی طرف لوٹو، اس رب کو اپنا حقیقی مالک جانو، وہی ہے بابرکت ذات رب العالمین۔
جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی معرفت قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیغمبر آپ جان لیجئے، سیکھ لیجئے کہ آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچانے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ زمین و آسمان دیا ہے، ہمیں ہمارا وجود دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔